مسلک اعلیٰ حضرت دیار حبیب کانفرنس، بس اس پتہ کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے، اس پتہ کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ وائز خوش بیان آتے ہیں، وائز خوش بیان آتے ہیں، فاضل نوجوان آتے ہیں، ناز جن پر کرے خطابت خود وہ خطابت کی جان آتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وابنه الغوث العازم الجيلاني أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب سے پہلے سید ابرار و خیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، عرب کے ناقہ سوار، بے چین دلوں کے قرار، رسولوں کے سردار، نبی اعظم، رسول اعظم، رہبر اعظم، نیر اعظم، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، قرار قلب و سینہ، سرکار مدینہ، حضور اقدس، قاسم النعم، مالک الارض، رقاب امم، معطی منعم، قسم قیوم، ولی بالی، علی علی، کاشف الکرب، رافع الرتب، معین کافی، حفیظ وافی، شفیع شافی، عفو عافی، غفور جمیل عزیز جلیل، وہاب کریم، غنی عظیم، خلیفہ مطلق، حضرت رب، مالک الناس، دیان العرب، ولی الفضل، رفیع المثل، مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اپنی محبت، عقیدت اور غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا، لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا، کسی کے رعب سے پیچھے دبک جانا نہیں آتا، اور گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مگر گستاخ بنگلے میں بھٹک جانا نہیں آتا۔ اور میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم صبح طیبہ میں، میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم صبح طیبہ میں، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، اور راہ طیبہ میں کر لیں گے ہوں جتنی ابالا پائی، راہ طیبہ میں کر لیں گے ہوں جتنی ابالا پائی، مگر نجد و رفض کے رستے میں بھٹک جانا نہیں آتا، لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا۔ It is the infinite favor of Allah subhanahu wa ta'ala, who by His grace created evildoers like us in the beloved ummah of the beloved Habib, peace be upon him. بے پناہ احسان ہے اس رب قدیر کا جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے بدکاروں کو اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری و پاک امت میں پیدا فرمایا۔ موضوع یہ ہے کہ زمانے کے تغیرات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے عقیدہ رسالت میں، بالخصوص شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت جو عقیدہ ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں، کچھ تغیرات آ گئے ہیں، کچھ انحرافات ہو گئے ہیں۔
اور شرعی اصطلاح میں ان تبدیلیوں کو، ان تغیرات کو، ان انحرافات کو اعتقادی بدعت کہا جائے گا. When you use Sharia terms, it will be called heresies and innovation in belief. اعتقادی بدعت. جب آپ امت کے 1400 سال کے اعتقادی تسلسل سے ہٹ جاتے ہیں اور عقیدے میں ایسی نئی چیزوں کو داخل کر دیتے ہیں، اور قرآن و سنت اور عقیدہ اور اسوہ صحابہ، عقیدہ اور ائمہ سلف الصالحین، عقیدہ اور فکر اولیاء، فقہاء، محدثین اور ہر زمانے کی معتمد کتب حدیث بھی، کتب تفسیر بھی، کتب عقیدہ بھی، شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جن امور پر متفق ہیں، اور ہر زمانے کے ائمہ شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جن امور پر متفق تھے، تو اگر کسی زمانے میں لوگ اس عقیدے سے، اس تسلسل سے، اس اتفاق سے، اس اجماع سے ہٹ جائیں تو ایسی چیز یقیناً اعتقادی بدعت کہلاتی ہے. تو آج کی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت نے جو شان رسالت کا تصور دیا ہے اور ان تعلیمات کی جو تعبیر اور تشریح ائمہ محدثین اور اکابر اہل اسلام نے کی ہے، اس کی مختلف جہتوں کا ذکر کیا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کہاں غلط ہیں اور کہاں پر صحیح ہیں. اب ذہن میں سوال آتا ہے، why did it happen؟ ایسا ہوا کیوں؟ ایسے تغیرات، ایسی تبدیلیاں، ایسی خرابیاں عقیدے میں کیوں آ گئی؟ تو اس کا مختصر جواب عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے شہر میں مستند ڈاکٹرز ہوں، طبیب ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، میڈیکل پروفیسر ہوں، جیسے کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے، کوئی یورولوجسٹ ہوتا ہے، کوئی نیورو سرجن ہوتا ہے، کوئی نیورو فزیشین ہوتا ہے، کوئی انٹرنل میڈیسنس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جہاں پر اسپیشلسٹ ہوں، جہاں پر کوالیفائڈ لوگ ہوں، تو اگر ان کی جگہ پر ان پڑھ لوگ، کم پڑھے ہوئے لوگ آ جائیں اور وہ مطب کھول لیں، کلینک کھول لیں، اور آپ ان کے پاس جانے لگے، ان سے دوائیاں لینے لگے، تو یقیناً یہ جان کا خطرہ ہوگا. اسی طرح same as the people who are an authority on the Quran and Sunnah، وہ لوگ جو قرآن اور حدیث پر اتھارٹی نہیں ہیں، تو جب وہ قرآن اور سنت پر، عقیدہ رسالت پر، عقیدہ شان اولیاء کی وضاحت میں، عقیدہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت دیار حبیب کانفرنس، حضرت علامہ سعادت حسین چترویدی، حضرت علامہ حسن رضا اطہر بوکاروی، حضرت شمس تبریز گریڈی جھارکھنڈ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دوسری پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا طبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ لوگ جو قرآن اور سنت پر اتھارٹی نہیں ہیں، مستند نہیں ہیں، تو جب وہ عقیدے کے بارے میں، دین کے بارے میں، شان رسالت کے بارے میں، عقیدہ توحید کی وضاحت میں، عقیدہ اہل بیت کی وضاحت میں، عقیدہ شان صحابہ کی وضاحت میں جب وہ گفتگو کرنے لگ جائیں تو یقیناً اس سے عامت الناس میں گمراہی پیدا ہوگی. If you want to learn chemistry and you went to a professor of botany, or if you want to learn medical science and you went to a mathematician، اگر آپ کو کیمسٹری کے بارے میں کچھ جاننا ہو، کچھ پڑھنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، اور آپ چلے جائیں باٹنی کے پروفیسر کے پاس، نباتیات کے پروفیسر کے پاس، تو اگر وہ باٹنی کا پروفیسر ہے تو وہ آپ کو باٹنی اور زوالوجی سمجھا سکتا تھا، مگر وہ کیمسٹری میں ماہر نہیں تھا. تو اگر وہ کیمسٹری سمجھانے لگ جائے اور وہ کیمسٹری پڑھنے لگ جائے اور آپ اس سے کیمسٹری پڑھنے لگ جائیں تو یقیناً آپ اپنے ایگزامس میں فیل ہوں گے. اسی طرح if you want to learn medical science، اگر آپ میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتے ہیں and you went to a mathematician، اور آپ ایک میتھمیٹکس کے پروفیسر کے پاس پہنچ گئے، تو اگر وہ میتھمیٹکس میں ماہر ہے تو وہ اس کے کلیات تو بتا دے گا، مگر وہ میڈیکل سائنس بتانے لگ جائے تو یقیناً یہ جان کا خطرہ ہوگا.
اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے. صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے. میرے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, the soon time shall come then the knowledge علم will be taken away, کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ تو علم کا اٹھانا یہ نہیں کہ حاملان علم اور صاحبان علم کے سینوں سے علم کو کھینچ لیا جائے گا, بلکہ ہوگا یہ کہ صاحبان علم حقیقی عالم ربانی رفتہ رفتہ کر کے دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے, رخصت ہو جائیں گے اس دنیا سے, مسندیں خالی ہوتی جائیں گی, اور جب مسندیں خالی ہو جائیں گی تو ان خالی مسندوں پر نہ اہل کو اہل سمجھ کر بٹھا دیا جائے گا, اور جب نہ اہل بنا دیے جائیں گے then people will ask them, پھر لوگوں سے پوچھیں گے and they're going to answer without any hesitation, وہ پھر بلا جواب دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے. محترم سامعین ناظرین, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدے میں ایسی نئی نئی چیزوں کو لا کر اور سلف الصالحین کے پیروکار بننے کے دعوے دار لوگ موجود ہیں. یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے, اپنے حبیب کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. تو جن میں اللہ رب العزت نے اطاعت کا امر آیا قرآن کی آیات میں, حکم آیا, ذکر آیا, تو ایسے قرآن کریم کے اندر ٹوٹل 38 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اطاعت کا حکم دیا ہے. تو ان 38 آیتوں میں سے 20 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں اطاعتوں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے, اکٹھا فرمایا ہے. مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے, چیپٹر 3 ہے, ورس نمبر 32 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی says, قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, and beloved say to them that obey Allah and his messenger. اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اسی طرح چیپٹر 3 ہے, ورس 132 ہے, ارشاد ہوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, obey Allah and the messenger that you have may be received some mercy. اسی طرح ارشاد ہوا سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 میں, چیپٹر 4 ہے, ورس نمبر 14 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطیع اللہ والرسول, these are the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala, whoever obeys Allah and his messenger, کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, تو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے. ایسی قرآن کے اندر ٹوٹل 20 آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے حبیب دونوں کی اطاعتوں کا حکم ایک ساتھ فرمایا ہے, دونوں کا ذکر ساتھ فرمایا ہے. تو 38 آیتیں ایسی ہو گئیں کہ جن میں اطاعت کا حکم ہے, 20 آیتیں ایسی ہوئی کہ جن میں اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے حبیب دونوں کا ذکر فرمایا. اب ان میں سے بچی 18 آیتیں, 38 میں سے بچی 18 آیتیں. 18 آیتیں قرآن کریم کے اندر ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے فقط اپنے حبیب کی اطاعت کی بات کی ہے, اپنی اطاعت کا نام تک نہ لیا. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. قرآن ہمیں شان رسالت کا کیا تعلق اور توحید رسالت میں کیا خوبصورت تعلق ہے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. جب الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کریم کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جیسے اللہ رب العزت نے 18 آیتیں ایسی نازل فرمائی کہ جن میں فقط اپنے حبیب کی اطاعت کی بات کی, اپنی اطاعت کا نام نہ لیا, پورے قرآن کے اندر ایک آیت بھی ایسی نہ ملی کہ جن میں اللہ نے فقط اپنی اطاعت کی بات کی ہو, اپنے حبیب کی اطاعت کا نام نہ لیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو ایسی ایک بھی آیت نہ ملی کہ جن میں اللہ رب العزت نے فقط اپنی اطاعت کی بات کی ہو, اپنے حبیب کی اطاعت کی بات نہ کی ہو. Now question will come to your mind that why Allah subhanahu wa ta'ala never revealed such ayah. سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے ایسی ایک آیت بھی نازل کیوں نہ فرمائی کہ جہاں اس نے فقط اپنی اطاعت کی بات کی ہوتی, اپنے حبیب کی اطاعت کی بات نہ کرتا, جیسے کہ اس نے اپنے حبیب کی اطاعت کی بات کی اور اپنی اطاعت کی بات نہ کی. تو جب ائمہ محدثین نے اس پر جب غور فرمایا تو معلوم ہوا کہ
اگر ایک آیت بھی قرآن کے اندر ایسی آ جاتی کہ جن میں اللہ رب العزت فقط اور فقط اپنی اطاعت کی بات کرتا، اپنے حبیب کی اطاعت کا نام نہ لیتا، تو وہ لوگ جو حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے کترانے والے ہیں، گھبرانے والے ہیں، ان کو موقع مل جاتا، کہتے کہ ہم اس آیت کے تحت اللہ رب العزت سے جڑ گئے، اب حبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نانا، میری توحید اور رسالت مانی تب جائے گی کہ جب واسطہ مصطفیٰ سے مانا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ فقط اللہ کو ایک مان لینے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہودی اللہ کو ایک مانتا ہے مگر مسلمان نہیں۔ یہودی آج بھی اللہ کے نام پر ذبیحہ کرتے ہیں۔ and there are sect in Christians called Unitarian۔ کرسچنز عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے یونیٹیرین، وہ بھی ایک خدا میں یقین رکھتا ہے، توحید کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ نہیں ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کو ایک مان کر بھی وہ کافر ہیں۔ پوچھا گیا آخر ایسا کیوں ہوا، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا گیا کہ فقط اللہ کو ایک ماننے سے مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان ہوگے تب کہ جب اللہ کو مانو گے، وہ بھی واسطہ مصطفیٰ سے۔ اور بریلی کے کلندر نے جھوم کے کہا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیار حبیب کانفرنس۔ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ محترم سامعین ناظرین، سمجھنے والی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ آج ہمیں جس عقیدے کا پرچار کیا جا رہا ہے، کیا وہی عقیدہ صدیوں سے چلتا آیا؟ کیا وہی عقیدہ تسلسل کے ساتھ موجود تھا ہمیشہ؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ید اللہ مع الجماعت، اور بلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے that Allah's hand with the majority، کہ اللہ رب العزت کا دست قدرت میجورٹی کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ ہے۔ ابن ماجہ کے حدیث مبارکہ موجود ہے کہ بڑے گروہ کی پیروی کرو، the one who separated will be separated to the hellfire، کہ بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو الگ ہوا وہ الگ ہی جہنم میں جائے گا۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کس کی طرف پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ہم میجورٹی کی پیروی کر رہے ہیں، یا صرف جو سعودی کے ریال پر جو لوگ گھوم کے چلے آتے ہیں اور علامۃ الدہر بن جاتے ہیں، کیا ہم ان کی تو پیروی نہیں کر رہے؟ آپ جب تاریخ پڑھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ غوث اعظم کہتے رہے کہ میں سنی ہوں، غریب نواز کہتے رہے کہ میں سنی ہوں، امام اہل سنت تو کہتے ہی رہے کہ میں سنی ہوں، داتا علی حجویری کہتے رہے کہ میں سنی ہوں، شیخ سعدی کہتے رہے کہ میں سنی ہوں، تمام ائمہ محدثین کہتے رہے سنی ہوں۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ زمین بھی سنی ہے، یہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید بھی سنی، تو کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر بھی سنی، اور داستان بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالوں کر تم بادل و قمر، نظر آئے گا کہ سارا جہاں ہی سنی ہے۔ محترم سامعین ناظرین، آج جو عقیدہ توحید اور رسالت کا قرآن نے ہمیں دیا، آج ہمیں اس سے دور کیا جا رہا ہے، اور ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ جو تعلیم شان رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن نے دی، اسے شرک کہا جا رہا ہے، اور اس شان کا انکار کرنا اپنی کچ فہمی سے، ہٹ دھرمی سے، کم علمی سے اس چیز کو عنوان توحید دیا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو قرآن دیا ہے اور حدیث جو دی ہے، تفسیری ذخیرے کے ساتھ پڑھیے، اور ائمہ محدثین کی شروح، کمنٹریز، انٹرپریٹیشنز کو دلیل کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ تسلسل کے ساتھ چلنے والا عقیدہ اور میجورٹی کا عقیدہ ہمیشہ سے کیا رہا اور آج کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک چلا، اور اسی عقیدے پر ہمیں اس دنیا سے اٹھائے، اور
بالآخر یہی کہ یا رسول اللہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وما علینا بالبلاغ المبین۔ السلام علیکم۔